اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں واقعہ آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں یہ ایک بابرکت واقعہ ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے میں ایک جامعہ مضمون تحریر کر رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اسلام کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک اہم موڑ تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکے میں مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اہل مدینہ نے محبت و عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ مدینے کی فضائیں تکبیر اور ورد و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئی اور وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھی۔ اس سعادت کو حاصل کرنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عظیم شرف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو وہاں کے انصار انتہائی خوش ہوئے۔ مدینے کے لوگ مدتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے منتظر تھے۔ وہ ہر روز مدینے کے باہر آ کے دیکھتے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف تو نہیں لے آئے۔ آخر کار جب خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہر شخص آپ کی زیارت کے لیے دوڑ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو وہاں کچھ دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے مختلف قبائل کے لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر خوشی منا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی درخواست کر رہے تھے۔ ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ انتہائی اشتیاق سے انتظار کرنے لگے کہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ اونٹنی کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ آگے بڑھتی گئی اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے گھر کے قریب ہے، آپ میرے گھر قیام فرمائیں، یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا جو 2 منزلہ تھا۔ اس پر مدینے کے دیگر لوگ بھی خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جگہ میسر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلی منزل پر قیام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلی منزل کو پسند فرمایا تاکہ لوگوں سے ملاقات میں آسانی ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ رات بھر بے چین رہے کیونکہ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اوپر رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرمائیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت ابو ایوب انصاری نے دوبارہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین کھانے تیار کرتے اور ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتے۔ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری کھانے میں پیاز اور لہسن ڈال کر لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں،
یہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی عہد کر لیا کہ وہ بھی آئندہ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تقریباً 7 ماہ تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی تعمیر مکمل ہو گئی اور آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے ایک عظیم سعادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہمان رہے اور ان کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے بھر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور جاننثار صحابی تھے۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس مقدس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ آپ نے غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور شرکت کی اور ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام ایک ایسا بابرکت واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، عقیدت اور خدمت گزاری ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سعادت کو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔